سال کا پہلا چاند گرہن 21 جنوری 2019 کو ہوگا اور یہ چاند گرہن تمام برجوں پہ اپنا اثر چھوڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انم ہوم ریمیڈی چینل کے معزز ناظرین سامعین، آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب زمین اور چاند گھومتے گھومتے ایسی جگہ پر آنے لگتے ہیں جہاں زمین سورج اور چاند کے بیچ میں آ جائے، انہی لمحات کو چاند، وہ جو اپنے وجود میں رحمت، سکون اور فیض کی روشنی رکھتا ہے، وہ مقدس شعاعیں زمین سے دور ہونے لگتی ہیں اور تبھی زمین پر شیطانی طاقتیں عروج پر جاتی ہیں اور روحانی طاقتیں پست ہونے لگتی ہیں۔ انہی لمحات کو علماء نجوم چاند گرہن کہتے ہیں۔ یہ چاند گرہن دیر تک چلے گا۔ اس چاند گرہن کو علم نجم میں نحس چاند گرہن کہتے ہیں، کیونکہ یہ چاند گرہن برج اسد پہ اثر انداز ہوگا، تبھی اس چاند گرہن کا تمام برجوں پہ نحس اثر ہوگا۔ وہ انسان جو پتھر پہنتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان لمحات کو وہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کو اتار دیں، کیونکہ ان لمحات میں پتھر اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی چاند گرہن ختم ہو جائے تو اپنے پتھر باوضو ہو کر پانی سے دھو کر پہن سکتے ہیں۔ وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں، انہیں چاہیے کہ کھٹی چیزیں بالکل بھی نہ کھائیں اور ساتھ ساتھ چھری، کانٹا، کینچی وغیرہ سے دور رہیں۔ اور یہ چاند گرہن نصاب والا چاند گرہن ہے۔ کوشش کریں اس چاند گرہن کے وقت وہ آگ سے دور رہیں۔ اس چاند گرہن کو کوشش رکھیں وہ انسان جنہوں نے پہلے سے سفر طے کر رکھا ہے، وہ ان لمحات میں سفر سے دوری اختیار کریں۔ اگر وہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو حسب توفیق لال چیز کا صدقہ ضرور دیں، اس کے بعد سفر کریں۔ یہ چاند گرہن برج ایریز کے لیے بے انتہا مشکل ہوگا۔ انہیں چاہیے کہ ان لمحات میں کھلے آسمان کے نیچے نہ آئیں، اور اگر ان کے وجود میں چڑچڑا پن یا غصہ آنے لگے تو ان لمحات میں گفتگو نہ کریں۔ یہ چاند گرہن برج سور والوں کے لیے تنہائی کی ایسی مثال بنے گا کہ وہ اپنی فیلنگز دوسروں کی طرف بتانے کے لیے مائل ہوں گے، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ جو لوگ برج سور سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جب یہ گرہن لگے تو اپنا راز کسی کو نہ بتائیں۔ برج جوزہ والے اس احساس میں مبتلا ہوں گے کہ اتنی محنت کے بعد بھی وہ مقام نظر کیوں نہیں آ رہا جو نظر آنا چاہیے۔ اصل میں یہ ان کی غلط فہمی ہوگی۔ انہیں چاہیے کہ ان لمحات میں دودھ پیے یا حاضر دماغ رہیں، اور جو چیزیں ان کے دماغ میں ابھر رہی ہیں وہ انہیں اپنا وہم سمجھے۔ اور جن کا تعلق برج سرطان سے ہے، ان کے لیے بے انتہا نحس ہوگا، کیونکہ چاند کا چھپنا ان کے سینسٹیو مزاج کے لیے بہت تلخ ثابت ہوگا۔ یہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھ کے کسی غلط انسان کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس چاند کا اثر 21 دن تک ان پر حاوی ہوگا۔ یاد رہیے، 21 دن تک انسان کو پرکھنے میں جلد بازی نہ کرے۔ جس انسان کا تعلق برج اسد سے ہے، ایسے لوگ جوش میں آ کر ہر خاص اور عام پر غصہ کرنے لگیں گے اور غصہ کر کے اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں گے۔ اس لیے انہیں چاہیے ان لمحات میں وہ پانی زیادہ پیے، اور جیسے ہی چاند گرہن ختم ہو تو فوراً ایسی جگہ پر جائیں جو درخت اور پھول سے بھرا ہو۔
اس میں انہیں امن ملے گا۔ اور جس انسان کا برج سنبھلا ہے، ایسے لوگ اس چاند گرہن کی وجہ سے ہمدردی کی اس لائن پر، اس راہ پہ چلیں گے کہ اگر کوئی ان سے مدد مانگے تو وہ بغیر سوچے سمجھے ان کی مدد کر بیٹھیں گے اور پھر خود ہی روئیں گے کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کر دیا۔ انہیں چاہیے کہ وہ 3 دن تک اپنے بڑے فیصلے یا چھوٹے فیصلوں سے دوری اختیار کریں۔ جس انسان کا برج میزان ہے، یہ اصول کی باتوں کی وجہ سے نئے دشمن بنا لیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم اس چاند گرہن کے وقت اپنی زبان پر بے انتہا قابو رکھیں، کیونکہ انہی کے اصول انہی کو شکست دیں گے۔ جن انسان کا برج عقرب ہے، ان کے وجود میں خلش پیدا ہوگی، جنسی خواہشات ابھریں گی، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ ان لمحات میں اس پرابلم سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اگر انہیں غصہ آئے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ غصہ صرف ان لمحات کی وجہ سے ہے۔ جس انسان کا برج قوس ہے، ایسے لوگ چاند گرہن میں کوشش کریں سفید رنگ پہنیں اور کسی غیر پر بھروسہ کر کے اپنے راز نہ بتائیں۔ اور جن کا برج جدی ہے، ایسے لوگ اس چاند گرہن کے لمحات میں کچھ کھانا چاہیں گے، کچھ پینا چاہیں گے، کہیں جانا چاہیں گے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو سفر سے دور رکھیں۔ 7 ایام، 7 دن ان کے لیے نحس اثرات رکھیں گے۔ جن افراد کا برج ایکویریس ہے، ان کے دل میں ایک دکھ ابھرے گا کہ کیوں مجھے وفا، رحم، ہمدردی کے بدلے نہیں ملتا کچھ بھی۔ یاد رہے، یہ احساس محدود وقت کے لیے ہے جو جلد ختم ہو جائے گا، اس لیے اپنے احساسات کو فیصلوں سے دور رکھیں۔ جس انسان کا برج حوت ہے، ایسے لوگ جلد بازی میں کام چھوڑنے یا کہیں جانے کی کریں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ جلد بازی پر قابو رکھیں تب تک جب تک چاند گرہن ختم نہ ہو جائے۔ یہ چاند گرہن نظر، حسد اور کالے جادو کو ابھارے گا، اس لیے جو ان شیطانی طاقتوں سے بچنا چاہتا ہے وہ چاروں کل اور آیت الکرسی کا صبح اور شام ورد کریں اور حسب توفیق صدقہ دیں۔ اس چاند گرہن کا وقت پاکستانی ٹائم کے لحاظ سے 21 جنوری 2019 پیر کے دن صبح 7:35 اور 21 سیکنڈ پر ہوگا، اور یہ چاند گرہن اپنے عروج پر 10:45 پہ پہنچے گا اور اس کا اختتام 10:50 اور 5 سیکنڈ پہ ہوگا۔ پیئرس، اگر آپ ناول سننے میں انٹرسٹ لیتے ہیں، کسی قسم کے ناول میں، پوئٹری میں، خواب کی تعبیر جاننے کے متعلق یا بہت ساری دوسری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یوٹیوب پہ ہمارا چینل انفو ود انم ضرور وزٹ کریں۔ اس میں آپ کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ اردو ناولز شیئر کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ پوئٹری، کوٹیشن اور بہت ساری دوسری معلومات آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل انفو ود انم کو ضرور سبسکرائب کر کے دیے گئے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو کوئی بھی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ اس میں ڈیفرنٹ ناولز کے لیے الگ الگ پلے لسٹ بنائی گئی ہیں، اور اردو غزلز کے لیے، اس کے علاوہ اور بہت ساری معلومات کے لیے آپ چینل کو وزٹ کریں۔